وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی بہت ہی زیادہ ایمان خالص کی باتیں کر رہے ہیں، ایمان کے تقاضے بیان کر رہے ہیں اور شرک کی نجاست سے پردے ہٹا رہے ہیں اور شرک سے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو ہفتے والے دن کا واقعہ ہے، یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے اور اس میں بہت بڑا سبق ہے جس کی آپ مثال دیتے ہیں میرا صاحب۔ اس کے تھوڑے دو تین اینگل اور ہیں، وہ بھی بیان کر دیا کریں تاکہ پوری طرح لوگوں کو مسئلہ وہ سمجھ آ جائے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو علانیہ نافرمانیاں کرتا تھا، بالکل اللہ کا انکاری ہو گیا تھا اور فریب دینے کی کوشش کرتا تھا۔ ہفتے والے دن تالاب بناتے تھے اور اتوار والے دن پکڑتے تھے۔ اور دوسرا گروہ تھا جو مخلص مومنوں کا تھا، وہ ڈرتے تھے اللہ سے اور ان کو منع کر دیکھو نہ کرو، یہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو۔ عام دنوں کے اندر تو مچھلیاں اسی طرح جس طرح روٹین کے تحت ہوتی ہیں، لیکن ہفتے والے دن ذرا اچھل اچھل کے آتی تھیں۔ ان کو اچھالا گیا۔ یہ اللہ کا ایک انداز ہے، یہ طریقہ سمجھو اللہ جس طرح آزمائش میں ڈال دیتا ہے بندوں کو۔ تو ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا سمجھداروں کا، بڑے دانشور تھے وہ مومنوں کو کہتے تھے چھوڑو، کیوں منع کرتے ہو؟ یہ جو جن کو منع کر رہے ہو نا، یہ اتنے نافرمان ہیں، اتنے اب باغی ہو چکے ہیں کہ اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے، تو لہٰذا ان کو منع کرنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو جو جواب دیا نا مومنوں نے، وہ بڑا قابل غور ہے۔ مومنوں نے کہا کہ یہ نہیں، اس انداز سے کہ ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دو وجہ سے ان کو منع کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شاید کوئی کسی ایک کے اوپر اثر ہو جائے، کسی اینگل سے کوئی بات اگر اس پر اثر ہو گیا تو کوئی ایک بھی اگر مان گیا ہمارے لیے بات ہو تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اس سے مومنوں کی خیر خواہی دیکھو، اللہ کے بندوں کس قدر مومن خیر خواہ ہوتا ہے انسانیت کا، اور اس کے اوپر پھر اللہ کی وہ بات پوری ہو جائے گی۔ جس نے ایک انسان کو بچایا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ایک انسان کو بھی اگر انسان اس خیر خواہی کے ساتھ کہ آدم کا بچہ ہے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو اگر وہ محنت کرے گا تو وہ اس نے گویا ساری انسانیت کے لیے محنت کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے مرنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا فیصلہ ہونا ہے، تو ظاہری بات ہے ہم اپنے بچاؤ کے لیے، یہ ہم سب اپنے بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے مالک ہم نے ان کو بہت منع کیا تھا، یہ نہیں مانے تھے، کیونکہ منع نہ کرنا بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یعنی ایک بستی کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کے پھینکا جائے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، اس میں ایک ایسا بندہ ہے جو پل جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی سے شروع کرو، کیونکہ میری نافرمانی پر اس کی کوئی غیرت نہیں جاگتی ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ اسی سے شروع کرو۔ اندازہ لگائیں اس بندے پر، حالانکہ وہ مومن تھا، لیکن کس طریقے سے اللہ اس پر ناراض ہوا۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ جو چپ ساتھ گئے نا، یہ اس کو میں مجرمانہ خاموشی کہتا ہوں۔ مجرم ہیں یہ بہت بڑے، جانتے ہیں کتنے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا، یہ اللہ کو سجدہ تھا شکر گزاری کا، لیکن کہتے کیا کریں بھائی، جماعت کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا، جہنم میں ہمیشہ رہا جا سکتا ہے لیکن جماعت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور جماعت مومنوں کی ہوتی ہے جو ایمان کے اوپر قائم ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ تاکہ ایک آدمی، اگر یقین کرو ایک آدمی اکیلا اس زمین کے اوپر ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اور دو ہیں یا تین ہیں، چار ہیں، جتنے بھی ہیں، جو بھی ایمان کے اوپر قائم ہیں، وہ اللہ کی پارٹی ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ باقی دنیا والے جو مرضی کہیں، اس کو ذرا برابر ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایمان کی دعوت اٹھی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت اور شفقت ہوئی ہے، یقین کیجیے انسانیت کے اوپر۔ اور یہ دعوت رنگے جہاں بدلے گی انشاءاللہ، اس نے غلبہ پکڑنا ہی پکڑنا ہے، یقین کرو۔ خوش نصیب ہیں جو اس دعوت کے ساتھ چمٹ گئے ہیں اور قائم ہو گئے ہیں اور استقامت دکھائی ہے انہوں نے، اللہ کے بھروسے کے اوپر انہوں نے اس راستے میں قدم ڈال دیا ہے۔ باقی کتنے ہیں علیحدہ ہو گئے، دولت والے علیحدہ ہو گئے، بڑے بڑے مفکر اور تفسیریں لکھنے والے دور جا بیٹھے، اور ایمان کے اندر اس طرح انہوں نے شرک داخل کر دیا کہ اب ان کو ہوش ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، ضد کا مسئلہ بنا لیا، اور شیطان نے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں۔ شیطان نے چھوڑا ہی نہیں ہے اس کو، جب تک اس کے اوپر شرک کا لیبل اس نے نہیں لگایا، شرک کے اندر نہیں جا کے گھسایا ہے۔ اس کے اوپر شیطان ایسی نظر رکھے ہوئے تھا کہ اس کو ایسا گمراہ کیا محمد حنیف کو کہ اب سارے آنکھیں بند کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔
بہرحال اپنی اپنے نصیب کی بات ہے بھائی، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو یہ بتا رہے ہیں بھائیو، یقین کرو بالکل اسی طرح اللہ کے اپنا عذر پیش کرنے کے لیے کہ بات معلوم تھی اور پوری طرح احساس تھا کہ جب بات کھولی جائے گی تو یہ کس طرح یہ بیڑیے کی طرح جپٹے گا بندہ۔ میں ایک بڑے قریب سے اس کو جانتا تھا، تو بالکل وہی ہوا۔ لیکن صرف ایک بات یہ تھی، کل اللہ کے سامنے ہم اپنا عذر کیا پیش کریں، اگر نہ بولے تو جو ہماری درگت بن جاتی، اس سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ اور دوسری بات وہی ہے کہ امید ہے کتنے ہیں جو آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں۔ بلکہ کل کی بات ہے، میرا صاحب آپ کو میں بتانا بھول گیا، کل کی بات ہے، وہاں راولا کوٹ میں آگے ایک ساتھی ہیں، ماشاءاللہ اچھے انسان ہیں، اچھے ساتھی ہیں، وہ ان کے جال سے نکل آئے ہیں۔ اکبر صاحب ان کا نام ہے، اور بہت ہی وہ جو عتیق الرحمان کا علاقہ وہاں کے وہ ہیں، اور وہاں سے جناب نکلے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ان کے اوپر کس طرح حجت پوری ہو رہی ہے، وہ بھی ان کو سمجھا رہے ہیں۔ ہمارے عاطف صاحب سے ان کا رابطہ ہے، میں بھی ان کو جانتا ہوں، پرانے ساتھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس طرح لوگ نکل رہے ہیں، الحمدللہ ان کے جال سے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی بھائیوں کو بھی نکالے۔ ہمارا یقین کیجیے کوئی کسی کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے، سوائے ایمان کے، ایمان خالص کے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔